بسم اللہ کے ہم موجود کرتے بات کرتے ہیں، بازی کرتے جو شافی ہیں وہ کرتے ہیں اور حنفی نہیں کرتے. اس لیے عرب میں عموماً جہاں شافی مذہب زیادہ ہے وہاں بالذات کرنے کا رواج ہے. اور جماعت احمدی ہے جو کہ احناف سے آئی ہے زیادہ تر، اس لیے وہ بالذات نہیں کرتے مگر کرتے بھی نہیں ہیں. اور اسی طرح ہے کہ اس کا حصہ ہے ایک آیت ہے کمزور کی آیت تو ہے تھوڑے سے ہوتے نہیں نا پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ اس لیے بھی کرتے کہ جو روزمرہ میں ریپیٹ ہوتی ہے وہ 100% سمجھی جاتی ہے. اس لیے اس کو جن ائمہ نے یہ طریق اختیار کیا ان کو روایتیں وہ پہنچی ہیں جن میں اس کے بالذات کرنے کا ذکر نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس کو فالو کر لیا. جن ائمہ نے بالذات پڑھنے پر زور دیا ان کو کوئی روایت ایسی پہنچی ہوگی کہ فلاں لوگ بالذات پڑھا کرتے تھے اور اس کے مطابق انہوں نے ہمیں شروع کر دیا. سب نے اپنی کوشش یہ ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بنیاد ہو اور اسی کے مطابق کی جائے. لیکن آج اس طرح ہمارے پاس روایتیں کٹی ہوئی ہیں اس طرح فقہا کے زمانے میں نہیں تھی. فقہا پہلے ہیں اور حدیثیں بعد میں ہیں. صرف ایک حدیث ہے جو فقہا کے ساتھ تھی حدیث کی کتاب بہت ہے امام مالک، کیونکہ وہ بحث فقیہ کے ہی انہوں نے دراصل حدیث کی کتاب لکھی تھی. بنیادی طور پر وہ فقہ کی خاطر لکھی گئی کتاب ہے. حدیث ثابت نہیں ہے، یہ ائمہ جتنے ہیں یہ پہلے کے ہیں اور ان کو جو حدیثیں پہنچی ہیں انہوں نے ان کو اپنے طور پر جمع کیا. مثلا مسلم امام ابو حنیفہ ہے، مسلم امام شافعی ہے، وہ اپنی فقہ کی خاطر رکھی تھی. اور جو بڑی بڑی کتابیں ہیں مسلم امام احمد اور بخاری اور مسلم یہ سب بات دوسری صدی تیسری صدی کے آغاز کی کتابیں ہیں، دوسری صدی کے بالکل آخر کی. اس لیے اب میں واپس جاتا ہوں اس سوال کی طرف. جن ائمہ کے پاس کچھ حدیثیں پہنچی تھیں اور حدیثیں ابھی تشریح ہوئی تھیں ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ ہر موضوع کی حدیث کو اکٹھا سامنے رکھ کر اس کا موازنہ کریں اور پھر کسی قطعی نتیجے پر معائنے کے بعد پہنچیں. اس لیے اختلاف ہوگا اور وہ اختلاف جزوی نالج تھے جن کو ایسی اہمیت دینے کی ضرورت بھی کوئی نہیں. یہ بنجار کا اختلاف ہے، انگلی اٹھانے کا اختلاف ہے، قاعدے سے کھڑے ہوتے وقت قاعدے میں توقف کرنے کا یا سیدھا کھڑے رہنے کا اختلاف ہے، ہاتھ اوپر نیچے باندھنے کا اختلاف ہے، ہاتھ ہر حرکت کے بعد تکبیر کے ساتھ ہاتھ دونوں ہاتھ اونچا کرنے کا رفع رینج کو کہتے ہیں اس کا اختلاف ہے. اور ان اختلافات کی بنیادی وجہ ہے کہ جو روایتیں پہنچی وہ مختلف ہو گئی. علماء نے اس پر بھی بحث اٹھائی ہے کہ وہ مختلف کیوں ہوئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک ہی بات ثابت کی یا مختلف باتیں ثابت کی اور پھر ان کو تجدید اس کو دی جائے گی اور اس کو نہیں دی جائے گی. ان بحثوں میں جب آپ تفصیل سے جاتے ہیں تو پھر اصول فقہ کی روشنی میں اور بھی امور سامنے آتے ہیں اور عام عمومی نظر سے مختلف فقہوں کے مسائل کو ایک افاقی نظر سے دیکھ کر فیصلہ کرنے کی توفیق ملتی ہے. مثلا میں مثال یہ دیتا ہوں کہ ایک روایت پہنچی ہے حضرت امام شافعی کو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھتے تھے تو سیدھا نہیں اٹھتے تھے بلکہ ذرا سا توقف فرماتے تھے اور اس پر انہوں نے بنیاد بنائی اپنی کتاب کی اور یہ فیصلہ دیا کہ جب بھی سجدے سے اٹھا کرو تو بیچ میں ذرا سا توقف کرو اور پھر کھڑے ہو، ایک دم نہیں کھڑے ہونا. حضرت امام ابو حنیفہ کو یہ روایت پہنچی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بغیر توقف کے کھڑے ہو کرتے تھے. انہوں نے اس پر بنیاد ڈالی اور بظاہر دو متضاد باتیں پیدا ہو گئی. جب بعد کے زمانے میں حدیثیں اکٹھی ہوئی اور ہر قسم کے زاویہ نگاہ سے ایک ہی مضمون پر روشنی پڑنے لگی
تو مسئلہ کھل گیا. مسئلہ یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخری عمر میں ایک یہودیہ کی طرف سے زہر دیا گیا تو اس کے نتیجے میں آپ کے گھٹنوں میں کمزوری پیدا ہو گئی اور اس کے علاوہ جنگوں میں شدت کی وجہ سے بھی زخمی ہوئے اور گرے اور عمر کا بھی تقاضا تھا. اس واسطے قدم آپ کو آخری عمر میں تھوڑا سا توقع کر کے اٹھنا پڑتا ہے. جس طرح عموماً ہم نے دیکھا ہے بڑی عمر کے بزرگ جو ہیں وہ ذرا سا توقع کر کے اٹھتے ہیں. اس زمانے میں اگر کوئی مسلمان ہوا ہے باہر سے آیا ہے اور زیادہ اس کو وہاں رہنے کی ضرورت نہیں ملی کہ وہ یہ بھی پوچھے کہ پہلے کیا ہوا کرتا تھا. اس نے صرف یہی دیکھا ہے کہ جو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اس میں توقع کر کے اٹھے ہیں براہ راست نہیں اٹھے. اور امام شافعی کو بول رہا ہے کون سی اس لیے ان کا فیصلہ بالکل جائز تھا اس علم کی روشنی میں جن تک پہنچا. اگر امام حنیفہ کو اہل مدینہ کی وہ روایتیں ملی جو پرانی عمر کے انصار تھے یا اس میں مہاجرین بھی تھے, انہوں نے بتایا کہ جوانی کے زمانے میں تبدیل توقع کو نازر سے بھی وجہ سے توقع کیا, اس لیے آپ نے اس پر انحصار کر لیا. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی تفصیلیں ہیں ان پر یہ پیسے اٹھا دینا کہ اس کی نماز ہوئی کہ نہیں, اس کی ہوئی کہ نہیں, یہ میں لڑوں اور معمولی بات ہے. میرا موقف یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات بالعموم ثابت ہو اور آپ کے علم میں آئے تو آپ کو بالعموم والے طریق کو اختیار کرنا چاہیے, لیکن جو شاذ بھی ثابت ہو اس کو غلط کرنے کا آپ کو ہونا ہے. اس لیے اگر ایک دفعہ بھی ہوئی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم توقف کر کے اٹھے ہوں تو جو توقف کر کے اٹھتا ہے اس کو نہیں اٹھانے کا آپ کو حقیق کو رکھیں, لیکن آپ کے علم میں ہے کہ یہ ہندوی کو اور زیادہ کا یہ شریف تھا تو زیادہ علم کو اختیار کریں گے زیادہ معقول کریں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے نماز نہیں ہوتی یا نماز گھٹیا ہو جاتی ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. اسی لیے جماعت احمدیہ ہمیں کیونکہ بسم اللہ خاموش کرنے کا رواج صحابہ سے آیا ہے, چاہے اس کی وجہ حنفی بیک گراؤنڈ سے کچھ بھی تھی. حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد آپ کے خلفاء آپ کے صحابہ نے اس سے توقع اختیار کیا, اس لیے ہم ہماری جماعت میں نہیں بات. لیکن اگر کسی نے دل ظاہر کہیں تو کبھی اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں, ہمارے معمول سے سید اللہ شاہ صاحب وہ عربی سیکھنے گئے, وہاں سیریا میں رہے اور وہاں بھی شادی بھی کر کے لائے اور وہاں کافی دیر رہے. ان کو شوق بھی تھا کچھ اپنا بتانے کا کہ میں عربوں سے کافی تعلق رکھ رہا ہوں اور میں وہاں رہا ہوں. تو انہوں نے واپس آ کے بسم اللہ جلد جان شروع کر دی اور جب بھی وہ وہاں پہنچے تھے پھر جان پڑتے تھے. اس کے باوجود اور مسیح ثانی نے ان کو امام الصلاۃ رکھا, بعض دفعہ بنایا, بعض دفعہ مسلسل اپنے محلے میں امام الصلاۃ رہے, کسی بھی لوگ ایک دفعہ بھی یاد نہیں کہ کسی صحابی نے سختی کی ہوگی آپ لوگ بسم اللہ تجار کیوں پڑھتے تھے. تو ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں ہے کہ اس کو آپ ضرورت سے زیادہ اہمیت دیں. اگر کسی حدیث میں یہ ثابت ہو کہ ایک دفعہ بھی صورت میں تجار پڑھیے تو ٹھیک ہے. اس لیے جو رفع جبین بھی کرتے ہیں میرے نزدیک ان سے بھی لکھنے کی ضرورت نہیں. بعض دفعہ ابد ہے کیا ہے رسول اللہ نے, کیونکہ دلوں میں نہیں کیا ہم نے دلوں کو بھی سنت پکڑ لی, لیکن بالخصوص اگر کیا ہے تو اس کا بھی حج چھوڑی. مالکی چھوڑ کے پڑھتے ہیں اور شیعہ چھوڑ کے پڑھتے ہیں, اور کیونکہ حضرت امام مالک کا اثر زیادہ ہے افریقہ میں, اور شروع میں جو افریقہ پتا ہوا ہے تو مالکی لوگ زیادہ تھے, مالکی علماء زیادہ قابل ہوئے تھے مسلم کے پاس, اس لیے وہ رواج چلا آ رہا ہے. اور ہم مولویوں نے اس کو اہمیت دے دی ہے. اگر مالکی فقہ کے لوگ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ کہیں کہ ہم بھی تھوڑا جواب نہیں ہوتی. انہوں نے حضرت امام مالک سے جو روایتیں کی سنی ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص آیا ہے ایسی حالت میں جو شروع کی بات کرے ہوں, اور اس کے بعد وہ اس نے اتنا تو دیکھا ہے مگر تصویر کے موازنت کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا, مسافر تھا, آیا اور چلا گیا, اور یہ اثر لے لیا کہ میرا ہاتھ چھوڑ کے بڑی کرتی ہے.
یہ بھی ایک امکان ہے دور کیسے، مگر یہ امکان بہرحال رہتا ہے اس کے علاوہ کہ کسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے، بس اتنے بڑی صحابہ کی روایت پیش نہ کرتے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ان امور کو جو تواتر سے ثابت ہوں کسی فقہ میں بھی ان کو جو غلط قرار نہ دیا جائے اور ایسا موقع اختیار کرے جو مطالعے کا موقع ہو، اور بتائیں کہ اس میں اہمیت میں یہ اس بات کی اہمیت ہے کہ اپنی طرف سے کوشش کرو کہ سنت کے مطابق بس اس روح میں اہمیت ہے۔ اس کوشش کے دوران آپس کے اختلاف ہو گئے تو اس سے نماز کی کوئی کمی ہے۔ معروفی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن موتا امام مالک نے صاحبان کا نماز پڑھنے کی روایت یہ بھی میں جو دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اس میں امام مالک کو بادشاہ کے زمانے میں مارا گیا اور ان کا جواب شیعہ تو اس لیے مجھے میں بات کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں غلط ہے بالکل بات۔ پھر شیعوں نے مالک کی پہلی کیوں کی؟ رد کرتے ہیں بنیادی تو بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں عام صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو بچے پلے ہیں ان کی سنت ان کے خاندان میں رائج نہیں ہے اور ہم نے جو ان سے سیکھا ہے حدیثوں میں کچھ پتا نہیں، اس لیے جب اس بات کو وزن ہے اس کو اس طرح لگن نہیں کر سکتے کہ امام مالک کو مار کر اس لیے انہوں نے یہ شروع کر دیا، یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ اس کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ ایسی روایات موجود ہیں کہ کسی وقت ہو سکتا ہے یہ بھی کہ کسی وقت پڑھی ہو اور کسی وقت نہ پڑھی ہو، بعد میں ایک طریقے اختیار کر لیا بعد میں دوسرا اختیار کر لیا، مگر کیونکہ ایک معذر طبقہ بزرگوں کا ایسا ہے جس کو ہمارے نزدیک تخصص حاصل ہے، ان کی طرف رجوع ہونے والے ان سے روایات سیکھنے والے کام کر رہے ہیں، اس لیے اس کو اتنا مولانا فتویٰ سخت دے دینا کہ تو نمازی ہو رہی ہے بالکل ہو جائے گا، یہ درست نہیں۔ کا مسئلہ کافی صاحب نے جیسے فرمایا ہے کہ مغربی افریقہ میں یہ نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھنا یا ہاتھ باندھ کر پڑھنا اس کو بہت ہی اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ کیونکہ ہماری جماعت کا تو طریق ہے ہاتھ باندھنے کا، اسی پر بہت بڑی بحثیں ہوتی رہیں اور کچھ لوگ صرف اس وجہ سے عملی ہوئے کہ جب وہ حج کے لیے گئے مکہ تو وہاں پر انہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے دیکھا تو انہوں نے آ کر اعلان کر دیا کہ جماعت ہم یہ سچی ہے، کیونکہ جو یہ کہتے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ افریقہ میں جو احمدی ہوتے ہیں آپ ان کو کہیں بشک چھوڑ کے پڑھو اور چھوڑ کے پڑھنے کو آپ رواج دے دیں، اس صورت میں جماعت کے اندر دوگلا پن پیدا ہو جائے گا اور یہ کیسی ختم ہو جائے گا جس کو ان چیزوں سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان پر اعتراض اس طرح میں تشدد نہ کریں کہ گویا ان کی نماز نہیں ہو رہی، ان کی نماز میں حقائق پیدا ہو گئے ہیں۔ اس حد تک میں آپ کو علم کی اور ثقافت کی تعلیم دیتا ہوں، لیکن یہ مطلب اس سے نکال لینا کہ جماعت کی یکجہتی کو ختم کر دیا جائے اور اس میں قسم قسم کی فکروں کو داخل کر کے رواج پکڑ دے دیا جائے، یہ غلط ہے، کیونکہ نماز کے اندر بھی یکجہتی کا مفہوم شامل ہے، امامت کے ساتھ ایک جان ہونا، ایک نماز پر اٹھنا اور بیٹھنا۔ اس لیے نماز کے دوران حسن تبھی پیدا ہوگا اگر سب ایک ہی طریقے کو اختیار کریں، اور چونکہ یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کسی ایسی سنت کو رواج نہیں دے سکتے تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر سے ثابت نہ ہو۔ اس لیے ہمارے لیے جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے
جس سنت کو ہم نے عمل کے طور پر تواتر سے صحابہ سے پایا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خدا نے اس مسئلے کو حل کر دیا اور زندہ کر دیا، جماعت کو اس پر قائم رہنا چاہیے۔ اس لیے جو حقیقت لوگ میری بات سن رہے ہیں یہ تاثر نہ لے کے جائیں، میں دوسروں پر نرمی کے لیے آپ کو تعلیم دیتا ہوں اور مسئلے کے لحاظ سے نوازش سختی سے منع کرتا ہوں، مگر جہاں تک جماعتی روایات کا تعلق ہے، جماعت کی فضا میں یکجہتی پیدا کرنا ہمارا فرض ہے اور اس سے ہمیں اور بھی فوائد پہنچیں گے۔ سمجھیے ظہور مہدی آخر زمان